ہومیوپیتھی میں کچھ دوائیاں صرف بیماری کا علاج نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک پوری شخصیت کی کہانی سناتی ہیں۔ تو آج ہم فاسفورس کی شخصیت کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی شخصیت جو بالکل ماچس کی تیلی کی طرح ہے، روشن، چمکدار اور گرم جوش، لیکن اتنی ہی جلدی بجھ بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھرین کولٹر کی یہ بات بالکل اس شخصیت کی روح کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی چمک ہے، لوگوں سے بات کرنے کا، ان سے جوڑنے کا ایک بہت ہی نرم انداز ہے جو انہیں سب سے الگ بناتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی سب سے نمایاں خوبی سے شروع کرتے ہیں، ان کی سماجی کشش۔ یہ وہ روشن، خوش مزاج فطرت ہے جو کسی کو بھی سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ارد گرد ہمیشہ ایک محفل سی جمی رہتی ہے، بہت ملنسار، ہنس مکھ اور دوسروں کے دکھ درد کو فوراً محسوس کر لینے والے۔ ان کی طبیعت اتنی کھلی اور دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ دوست تو بس یوں ہی بن جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ ہر محفل کی جان ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بالکل مرکز میں ایک زبردست قسم کی کشش ہے، ایک مقناطیسیت۔ یہ صرف دوستی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جاذبیت ہے جو لوگوں کو ان کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں، لوگ ان سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس شخصیت کی خوبیوں کو خود فاسفورس کے عنصر یعنی کیمیکل کی خصوصیات سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اور مادہ ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہومیوپیتھی میں ایک اصول ہے، ڈاکٹرن آف سگنیچرز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو طبعی خصوصیات ہوتی ہیں یعنی وہ فطرت میں کیسی دکھتی ہے یا کیسا برتاؤ کرتی ہے، اسی میں اس کے علاج کی خصوصیات کا اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے فاسفورس اندھیرے میں چمکتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ شخصیت بھی اپنی روشنی بکھیرتی ہے۔ تو یہاں موازنہ دیکھیں، بالکل صاف ہے۔ جیسے فاسفورس کا عنصر ہوا لگتے ہی بھڑک اٹھتا ہے اور تیزی سے جلتا ہے، بالکل اسی طرح یہ شخصیت بھی توانائی سے بھری ہوتی ہے، لیکن بہت جلدی تھک کر بجھ بھی سکتی ہے۔ اور جیسے فاسفورس روشنی کو جذب کرتا ہے، ویسے ہی یہ شخصیت بھی دوسروں کی توانائی کو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ لیکن اتنی تیزی سے اتنی روشن جلنے کی ایک قیمت تو ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس چمک کے پیچھے چھپی کمزوری کو، جہاں یہ روشن طبیعت تھکاوٹ اور گہری بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اتنا کھلا ہونے کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا؟ ذرا سوچئے، جب آپ کی اپنی کوئی حد ہی نہ ہو تو باہر کی دنیا کے اثرات سے خود کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو جب کوئی دیوار ہی نہ ہو تو ہر چھوٹی سی آہٹ بھی خوف بن جاتی ہے، اور یہی حساسیت بہت سے ڈر پیدا کرتی ہے۔ اکیلے رہ جانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، آسمانی بجلی اور طوفان کا خوف، اور سب سے گہرا ڈر یہ کہ کہیں ان کے پیاروں کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ کال فاسفورس کی حالت کی جو بنیادی کمزوری ہے اسے بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ اپنی حدود نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیرونی دنیا کے منفی اثرات سے خود کو بچا نہیں پاتے اور دوسروں کی توانائیوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جب یہ چمک دمک ماند پڑنے لگتی ہے تو اس شخصیت کا ایک بالکل ہی متضاد، ایک پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے جو اکثر دباؤ کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ وہ مشہور کہاوت ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم ایک مثالی تصویر سے ہٹ کر پیچیدہ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ان کی یہ چمک اکثر عارضی ہو سکتی ہے۔ سورسز میں اسے منافقت یا ہپوکریسی تک کہا گیا ہے، یعنی بظاہر تو وہ بڑے ہمدرد، بڑے نیک نظر آتے ہیں، لیکن جب کوئی بحران آتا ہے تو ان کا ایک بالکل الگ عملی اور خود غرض پہلو سامنے آ سکتا ہے، جہاں ذاتی فائدہ سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ذہن اور جسم الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی تصویر ہے یہ جسمانی علامات میں کیسے نظر آتی ہے، تاکہ ایک مکمل تصویر بن سکے۔ تو یہ جو ذہنی کیفیت ہے یہ جسم پر بھی اپنے نشان چھوڑتی ہے۔ جلن کا احساس ایک بہت بڑی علامت ہے، جیسے ہاتھوں، ریڑھ کی ہڈی یا سینے میں آگ سی لگی ہو۔ خون بہنے کا رجحان بہت ہوتا ہے، لیکن خون چمکدار سرخ ہوتا ہے اور آسانی سے جمتا نہیں۔ انہیں پیاس بہت شدید لگتی ہے، مگر صرف برف جیسے ٹھنڈے مشروبات کی۔
اور ایک عجیب بات، ان کی زیادہ تر تکلیفیں بائیں کروٹ لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا شخصیت کوئی ایک ٹھوس مستقل چیز ہے، یا پھر یہ ایک کیمیائی عنصر کی طرح ہے جس میں روشنی بھی ہے اور سایہ بھی؟ فاسفورس کی شخصیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم سب کتنے پیچیدہ اور کتنے کثیر جہتی ہیں۔